آرمی چیف کے دل میں عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کدورت نہیں، وہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ہم نے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں تو پھر ہمیں یہ فاصلہ کم کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں نے مونس الہی سے پوچھا خاندان میں اختلافات کہاں سے شروع ہوئے؟ ان کا جواب تھا جائیداد کی تقسیم سے۔ ظہور الہی فیملی نے اپنے اثاثے ہمارے بچپن میں آپس میں تقسیم کر لیے تھے، صرف لاہور کا گھر رہ گیا تھا۔ یہ گھر ہمارے نانا چودھری ظہور الہی نے بنانا شروع کیا تھا، لیکن مکمل ہونے سے قبل ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ گھر بہت بڑا تھا، لہٰذا اس کی تقسیم مشکل تھی اور یوں یہ سلسلہ لٹکا رہا۔ ماموں اور ابا کا بزنس مشترکہ تھا، ہمارے پاس 2 شوگر اور 2 ٹیکسٹائل ملیں تھیں۔ 2006 میں یہ اثاثے تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ کنجا ٹیکسٹائل اور میاں چنو شوگر مل چودھری شجاعت کے بیٹوں نے لے لی اور پھالیا شوگر مل اور ملک وال ٹیکسٹائل ہمارے حصے میں آ گئی۔ مجھے فیکٹریاں چلانے کا تجربہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے دونوں ملیں بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب بینک کے صدر ہمیش خان ایک گاہک لے آئے، میں نے انہیں ٹالنے کے لیے ویلیو سے زیادہ ڈیمانڈ کر دی، لیکن گاہک نے اوکے کر دیا اور یوں میں نے ملیں بیچ دی۔ ابا یہ نہیں چاہتے تھے، یہ مخالفت کرتے رہے، مگر میں نے ملیں بیچ کر زمینیں خرید لیں۔ اللہ نے کرم کیا اور میرے اثاثوں میں اضافہ ہو گیا۔ شافع اور سالک نے بھی ہمیش خان سے خود رابطہ کر کے اپنی ملیں بیچ دی۔ ان دونوں نے اپنی رقم کہاں لگائی میں نہیں جانتا، لیکن یہ ملیں بیچنے کا الزام میرے سر لگا دیتے ہیں، جبکہ پراپرٹیز ان کی تھیں۔ یہ فیصلہ بھی انہوں نے خود کیا تھا، یہ نہ بیچتے۔ دوسرا، ہماری لاہور میں للیانی میں زمین تھی، وہ زمین بھی ان کی مرضی سے تقسیم ہوئی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے فرنٹ زیادہ لیا تھا اور مجھے پیچھے زمین دی تھی۔ میری قسمت، میری پچھلی زمین مہنگی بک گئی، انہیں اس کا بھی افسوس ہے۔ میں نے پوچھا کیا گھر کی تقسیم پر بھی کوئی جھگڑا تھا؟ یہ بولے ایک نہیں کئی جھگڑے تھے۔ یہ گھر ماموں شجاعت کی خواہش پر تقسیم ہوا تھا۔ مجھے ماموں نے کہا تھا تم LDA سے کاغذات نکلواؤ اور گھر تقسیم کر دو۔ گھر کی تقسیم کسی طرح نہیں ہو پا رہی تھی، ہمارے بیڈ رومز اور ڈرائنگ رومز تک تقسیم ہو رہے تھے، لہٰذا ماموں نے فیصلہ کیا جس کا گھر جہاں ہے اسے اسی طرح قبول کر لیا جائے، لیکن پھر پیمائشوں کا تنازع شروع ہو گیا۔ کبھی ایک پیمائش شروع کر دیتا تھا اور کبھی دوسرا۔ پیمائش کے اس تنازع کے دوران اشرف مارت مرحوم کے صاحبزادے منتہی اور چودھری وجاہت کے بیٹے موسیٰ الہی کی لڑائی بھی ہوئی، اور یہ تماشا گھر کے ملازمین نے بھی دیکھا۔ شجاعت ماموں کے 2 بیٹے شافع اور سالک اور ایک بیٹی خیریہ ہیں۔ خیریہ کی شادی ایک سعودی شہری سے ہوئی، یہ سعودیہ میں رہتی ہیں۔ ماموں نے مجھے بلا کر کہا تم لاہور والے گھر کا میرا حصہ خیریہ کے نام ٹرانسفر کر دو، میرے بیٹے میرے بعد اسے نہیں دیں گے۔ میں نے کر دیا تو خیریہ نے آ کر مجھ پر الزام لگا دیا تم میرے 13 مرلے کھا گئے ہو۔ میں نے ماموں سے کہا آپ میرے حصے میں سے جتنا لینا چاہتے ہیں لے لیں، اور یوں ماموں نے اپنا بیڈ روم میرے حصے تک ایکسٹینڈ کر دیا، مگر مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کی جب نون لیگ سے چیف منسٹری فائنل ہو گئی تھی تو پھر آپ کو عمران خان کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مونس الہی کا جواب تھا میں مانتا ہوں عمران خان عدم اعتماد سے پہلے تک پاپولر نہیں رہے تھے۔ میں حلقے میں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے چودھری صاحب ہم اگلا الیکشن PTI کے ساتھ لڑ کر نہیں جیت سکتے، آپ حکومت سے جان چھڑا لیں، مگر جب عدم اعتماد آئی تو لوگوں کی رائے تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ حلقے کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا 12 جماعتیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں، ہمیں اس وقت عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے لوگوں کے ذہن پڑھ لیے اور عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور میں اپنے بزرگوں کی مخالفت کے باوجود یہ کرتا رہا۔ وہ خواہ خان صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہیں آپ نے گھبرانا نہیں، جیسا بیان ہو، یا پھر کابینہ میں میری گفتگو ہو، میرا خیال تھا ہمیں مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور میں نے اور ابا نے یہ کیا۔ میں نے پوچھا آپ کو شافع اور سالک کو بھی کنونس کرنا چاہیے تھا؟ ان کا جواب تھا شافع MPA بننا چاہتا تھا، میں نے اس کو آفر کی تھی آپ جہاں سے کہتے ہو میں تمہیں کھڑا کر کے پنجاب اسمبلی پہنچا دوں گا، تم بے شک میرے حلقے سے الیکشن لڑ لینا، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر سکا جبکہ سالک ابا کے حلقے سے MNA ہے اور یہ کبھی حلقے میں نہیں گیا۔ میں نے اسے کئی مرتبہ کہا تم حلقے کے اندر اپنا گھر یا ڈیرا بناؤ، لوگوں سے ملو تاکہ تمہاری سیاسی گرومنگ ہو سکے، لیکن یہ نہیں مانا۔ میٹنگ میں موجود ایک دوسرے صاحب بولے سالک صاحب پارٹی فنڈ سے حلقے میں ڈیرا بنوانا چاہتے تھے، انہوں نے مجھے مونس الہی نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کرا دیا۔
मोनस लाई ने कहा, सालिक ने इलेक्शन कमीशन में 40 करोड़ रुपए कैश डिक्लेयर किया है। इनके पास रकम भी मौजूद है, लेकिन ये अपनी रकम चौधरी शुजात पर खर्च करते हैं और ना हल्के में। मामू मेरी जिम्मेदारी थी। वो साहब दोबारा बोले। जर्मनी में इलाज भी। मोनस लाई ने दोबारा हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया और बोले, ये दोनों भाई सियासी लिहाज से एक्टिव नहीं है, लेकिन इनके ख्वाब बड़े हैं और ये ख्वाब तनाज़े की असल जड़ है। मैंने पूछा, ये खबर गर्दिश करती रही, आपने ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक को कमरे में बिठाकर अंदर से कुंडी लगाकर बताया था। आप किसके कहने पर इमरान खान के पास बनीगाला गए थे? ये सीधे हुए और बोले, मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। ये बात गलत है। आप ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक के सामने कुरान रख दें और मेरे सामने भी रख दें, ये बात गलत निकलेगी। मैंने पूछा, क्या मौजूदा हालात में इलेक्शन मुमकिन है? इनका जवाब था, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर इलेक्शन करा सकते हैं, ना जीत सकते हैं। ये हकीकत है। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान 2/3 नहीं 3/3 मेजॉरिटी लेंगे, लेकिन हमें इलेक्शन तक जाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से अपने फासले कम करना होंगे। मैंने खान साहब को मशवरा दिया, आप और आर्मी चीफ दोनों अकेले बैठ जाएं, वहाँ कोई तीसरा शख्स नहीं होना चाहिए। आपकी गलतफहमियां चंद लम्हों में खत्म हो जाएंगी, लेकिन वहाँ अगर कोई तीसरा शख्स हुआ तो फिर ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे। मैंने पूछा, क्या आपकी मुलाकातें हुई? ये बोले, जी हाँ हुई हैं। आर्मी चीफ के दिल में इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कदूरत नहीं, वो कभी इनके खिलाफ बात नहीं करते। हमने अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं तो फिर हमें ये फासला कम करना होगा, इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं। मैंने पूछा, आपकी वालदा के बारे में शुनीद है, ये इमरान खान की हामी है। मोनस लाई का जवाब था, आप इन्हें छोड़ें। हमारे खानदान में इमरान खान की सबसे बड़ी फैन और हमदर्द चौधरी शुजात हुसैन की बेगम कौसर इलाही हैं। ये मेरी फुप्पी भी हैं। हमने जब इमरान खान का साथ देने का फैसला किया तो फुप्पी चौधरी शुजात हुसैन की बेगम ने मेरे सर पर हाथ फेरा था और मेरा माथा भी चूमा था। आप इससे इनकी हमदर्दी का अंदाजा कर लीजिए। मेरा मामू के साथ यही इख्तलाफ है। आपने पूरी जिंदगी मेरे सामने शरीफ फैमिली की बुराइयां की। आप मुझे बताते रहे, हमारे साथ फला मौके पर भी ज्यादती हुई और फला जगह भी हमसे गलत बयानी की गई, लेकिन फिर आप अचानक इनके साथ मिल गए। आपको चाहिए था आप मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देते ताकि मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता, लेकिन आपने अचानक यू टर्न ले लिया और मैं इस यू टर्न को हजम न कर सका। मैंने आखिरी सवाल किया, क्या आप पीटीआई ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी को अलग रखेंगे? इनका जवाब था, ये कबल अज़ वक्त है। हम इस वक्त इमरान खान के इत्तेहादी हैं। हमें आगे चलकर इत्तेहाद में सियासी मुस्तकबिल नजर आया तो हम इत्तेहादी रहेंगे, और अगर हालात का तकाजा हुआ तो हम पीटीआई में बाकायदा शामिल हो जाएंगे। बहरहाल हमने अभी फैसला नहीं किया।